الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. نہایت ہی واجب الاحترام معزز اساتذہ اکرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع ہے عظمت قرآن. قرآن کریم مخالق ارض و کرسی، مالک ارض و سما کا وہ دستور ہدایت اور لازوال قانون ہے کہ جس نے سسکتی ہوئی پوری انسانیت کو آب حیات پلایا، جس نے نفرت و عداوت، بغض و حسد، قتل و غارت گری، اختلاف و انتشار کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو محبت و مودت، اخوت و بھائی چارگی، عدل و انصاف، اتحاد و اتفاق اور امن و سلامتی کا مقام دیا، کہ جس نے معاشرے میں زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا. حاضرین گرامی، قرآن کریم وہ تنہا کتاب ہے کہ جس میں 1400 سال سے لے کر آج تک کوئی تحریف نہیں ہوئی. قرآن کریم رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جبکہ اس کا اتارنے والا خود خالق الامین ہے، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ روح الامین ہے، جس ذات پر نازل ہوا وہ صادق الامین ہے، جس مقام پر نازل ہوا وہ بلد الامین ہے، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خود باری تعالیٰ کو تمام مخلوق پر ہے. حاضرین گرامی، قرآن کریم وہ عظمت والی کتاب ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے. وہ عرب قوم جو پشت ہا پشت مردہ چلی آ رہی تھی، لوگ جس کو ذلیل و حقیر جانتے تھے، کوئی ان کو جہلۂ عرب کا خطاب دیتا تھا تو کوئی ان کو نفرت سے یاد کیا کرتا تھا. لیکن جب قرآن کریم کا نزول ہوا، جنہیں جہلۂ عرب کہا جاتا تھا انہیں صحابہ اکرام کہا جانے لگا، جنہیں لوگ نفرت سے یاد کیا کرتے تھے انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعزاز ملا. ارے وہ مردہ قوم جو کروٹ بدل نہیں سکتی تھی، وہ اتنی قوی اور مضبوط ہوگی کہ اس نے کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا اور بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا. اس دنیا فانی کے اندر معلم قرآن اور متعلم قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ان کے مرتبے اور مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، خواہ وہ دنیا کا منسٹر ہو یا کلیکٹر، پائلٹ ہو یا انجینئر، یا دنیا کے کسی بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہو. اس معلم قرآن اور متعلم قرآن کے مرتبے اور مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا جو اصحاب صف کی مقدس جماعت کے یادگار ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کیا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گراں قدر نام سے نوازا جائے گا تو خود حافظ قرآن کا کیا عالم ہوگا. قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ذلیل و حقیر نہ سمجھو، ان کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو. رب کعبہ کی قسم، یہ وہ جماعت ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب اور قابل عزت ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب اور قابل عزت ہوگی.
اب ایک شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.